السلام علیکم خواتین و حضرات، شروع کرتے ہیں آج کا حسب حال۔ میں ہوں آپ کا میزبان جنید سلیم، شو میں میرا ساتھ دیں گی ناجیہ بیگ اور ہم سب کو بہت عزیزی۔ السلام علیکم ناظرین۔ السلام علیکم ناظرین، وہ کیا ہے کہ شیر کی ایک دن کی زندگی گیدڑ کی 100 سالہ زندگی سے بہتر ہے۔ یہ جو آئی کا قول ہے، اس کے مطابق میں سمجھتا ہوں کہ میں یہاں عزیزی صاحب ذرا تاریخ پہ رحم کریں، اتنا بڑا قول ہے اور بہت بڑی شخصیت سے منسوب ہے، تم اپنے نام سے ٹوکتے جا رہے ہو۔ کیا مطلب؟ ٹیپو سلطان کا قول ہے یار۔ یہ صرف اس لیے یہ تصحیح کر رہا ہے کہ اس کا اپنا نام ٹیپو ہے۔ بس یار تم تو مجھے بتاؤ، تم نے کس چکر میں اپنا نام ٹیپو رکھ لیا ہوا؟ پیار سے بھائی، گھر میں میرا نک نیم تھا ٹیپو، جیسے تمہیں بچپن میں ننا کہتے تھے۔ یار میں تو چلو ننا منا لگتا تھا، تم کس وجہ سے ٹیپو بن گئے ہوئے؟ مجھے ٹیپو اسی وجہ سے کہتے تھے، میری بہادری کی وجہ سے، شجاعت کی وجہ سے۔ کیا بات ہے، کیا دلیری ہے جی آپ میں جناب، ہاتھ پہ کپڑا چڑھائے بغیر آپ طوطا پکڑ لیتی ہے؟ یا تم نے بچپن میں کسی چوہے کے پونچھ کے اوپر دھاگا باندھ کے گلی میں دڑایا ہوا ہے اسے؟ تو بتاؤ بھی تو صحیح نہ دلیری، یا سائیکل اٹھا کے تم ریلوے کا پھاٹک گزر جاتے تھے؟ کیا دلیری ہے تم؟ 15 منٹ شو سے تم لیٹ ہو جاؤ تو گھر جانے سے پہلے ٹانگیں تمہاری کانپنا شروع کر دیتی ہیں۔ ٹیپو تمہارا وہ پڑا ہوتا ہے، سلطان تمہارا وہ پڑا ہوتا ہے، اتنا تو بڑا ٹیپو سلطان۔ اللہ جانتا ہے وہ پرجائی کا فون آ جائے تو فون وائبریشن پہ نہ بھی لگاؤ تو وائبریٹ کرنا شروع کر دیتا ہے۔ اور پرجائی ہماری کو بھی اس کی دلیری کا اتنا پتہ ہے کہ وہ بغیر دیکھے کہہ دیتی ہیں ٹیپو نہ کانپو نہ کانپو۔ میں نے صرف یہ کہنا تھا کہ کھانا گھر کھانا ہے تو رستے سے نان لیتے آنا۔ عزیز صاحب، آج ٹیپو سلطان کی برسی بھی ہے۔ پتہ ہے مجھے، اسی لیے تو میں نے اس کا ذکر شروع کیا تھا کہ جو ٹیپو سلطان کا قول ہے وہ جی اپنا بیٹھا ہوا ہے، اس نے اچک لیا ادھر سے ہی کہ نہیں جی یہ ٹیپو کا قول ہے چونکہ میں ٹیپو ہوں۔ یار ویسے سیریسلی میں یہ ذکر کرنا چاہ رہا تھا کہ ٹیپو سلطان کی کیا دلیری تھی، کیا شجاعت تھی، کیا خوف تھا یار، کہ انگریز کی اس کے نام سے کانپیں ٹانگتی تھی۔ یہ دیکھو کتنا خوف تھا اس کا، میری زبان کانپ گئی۔ ہائے ہائے ہائے، بڑا یار دلیر فوجی ہوا، بلے 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 بلے۔ ٹیپو سلطان کو صرف اس کی شجاعت، دلیری اور اس کے فوجی کارناموں کی وجہ سے یاد رکھنا، یہ میرا خیال ہے کہ ٹیپو سلطان کے ساتھ اس حوالے سے ناانصافی ہے کہ ٹیپو سلطان کی جو اصل کامیابی ہے وہ اس کی جو ایڈمنسٹریٹو اصلاحات تھیں، جس طرح اس نے اپنی سلطنت چلائی تھی میسور کی، جس کامیابی کے ساتھ اس نے حکومت کی تھی، اور خاص طور پر اس نے جس طرح ہندوؤں پر حکومت کی تھی، ان کے دل جیتے تھے۔ اور ٹیپو سلطان کے ساتھ ایک یہ بھی زیادتی ہوئی ہے کہ اس کو انگریزوں نے، تو ظاہر ہے انگریزوں کا تو اس نے ناخن چنے چبوائے تھے، اور انگریزوں کا تعصب جو ہے ٹیپو سلطان کے حوالے سے وہ تو سمجھ آتا ہے، لیکن جو ہندوؤں کا تعصب ہے ٹیپو سلطان کے ساتھ وہ میری سمجھ سے بالا تر ہے۔ ٹیپو سلطان کو اورنگزیب عالمگیر کی طرح یہ کہہ کر اس کو تاریخ کے ردی کی ٹوکری میں ڈال دینا کہ جناب یہ بہت متعصبانہ ذہن کا مالک حکمران تھا، یہ اس کے ساتھ زیادتی ہے۔ ٹیپو سلطان کی اگر تم ذرا تاریخ اٹھا کے دیکھو، اس قدر وہ یعنی لبرل اور فراخ دل حکمران تھا، یعنی اس دور میں کہا جاتا ہے کہ ٹیپو سلطان کے دور میں سرکاری خزانے سے مندروں کی مورتیاں خریدی جاتی تھیں اور ہزاروں کی تعداد میں مندروں کی سرکاری سرپرستی کی جاتی تھی۔ نہ صرف یہ بلکہ 40,000 سے زیادہ براہمنوں کو سرکاری وظیفہ ملا کرتا تھا۔ اچھا جی جناب، اور ٹیپو سلطان کا ایک بہت بڑا کارنامہ فوجی حوالے سے جو تھا وہ یہ راکٹ ٹیکنالوجی کا ایکسپرٹ سمجھا جاتا تھا، بلکہ بعض ہسٹورینز تو یہ کہتے ہیں کہ وہ راکٹ ٹیکنالوجی کا پائنیئر تھا، بانی تھا۔ اور ہم تو ساری زندگی کے صرف یہی سن رہے ہیں کہ بڑا لڑتا تھا۔ اور یہ بات صرف ہسٹورینز ہی نہیں کہتے بلکہ سابق ہندوستانی صدر عبدالکلام آزاد، جو خود بھی ایک ریناؤنڈ نیوکلیئر سائنٹسٹ ہیں، انہوں نے اپنی کتاب ونگز آف فائر میں یہ بات کہی ہے کہ جب وہ امریکی ریاست ورجینیا میں ایک لیب میں کام کرتے تھے تو وہاں پہ اس لیب کے اندر بڑی بڑی یعنی قد آدم تصاویر آویزاں تھی ٹیپو سلطان کی، اور اس کے نیچے ٹیپو سلطان کو راکٹ ٹیکنالوجی کا پائنیئر تسلیم کیا گیا تھا۔ اور اس کتاب میں پھر عبدالکلام آزاد نے اس بات پر افسوس کا اظہار بھی کیا ہے کہ مجھے وہاں پر ٹیپو سلطان کی تصاویر اور ان کی خدمات کا اعتراف وہاں پر دیکھ کر بہت افسوس ہوا کہ ہمارے ہندوستان نے ان کو بھلا دیا لیکن امریکیوں نے ٹیپو سلطان کی خدمات کو یاد رکھا تھا۔ ہائے 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 ہائے، حالانکہ انگریز تو میں نے سنا ان سے اتنی نفرت کرتا تھا
کہ یہ جو بڑے بڑے ہوٹلوں اور مختلف جگہوں پہ گیٹ کے اوپر یہ گیٹ کیپروں کو یہ پگڑیاں پہنائی تھی نا انگریزوں نے، وہ صرف نفرت کا اظہار تھا ٹیپو سلطان کے ساتھ، چونکہ ٹیپو کی فوج میں صوبے دار جو ہوتے تھے وہ پگڑیاں پہنتے تھے، بلکہ یہ بھی سننے میں آیا کہ یہ انگریز تو نفرت کا اظہار اس طرح بھی کرتا رہا ہے ٹیپو سلطان سے کہ اپنے پالتو جانوروں کا نام بھی ٹیپو رکھتا رہا۔ یار انگریزوں کا ٹیپو سلطان کے ساتھ تعصب تو بہرحال سمجھ آتا ہے نا کہ اس کی پوری فوج کو ٹیپو سلطان نے رگید کے رکھ دیا تھا، اور غالباً 1936 میں جو ہندوستان میں انگریز وائس رائے تھا لارڈ لنتھگو، وہ جب اس کے مزار میں داخل ہوا تھا پورے مہاراجوں اور راجوں کی فوج کے ساتھ، لیکن اس کی ہیبت کا عالم یہ تھا کہ جب وہ مزار کے اندر داخل ہوئے تو 2 لمحے بعد ہی وہ واپس آ گیا تھا کانپتا ہوا۔ تو مہاراجوں نے اس سے پوچھا تھا کہ آپ باہر کیوں آ گئے، تو اس کا یہ کہنا تھا، اس نے یہ اعتراف کیا تھا کہ میں مرے ہوئے ٹیپو سلطان کی ہیبت کی تاب نہیں لا سکتا۔ ہائے 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 ہائے، وہ بھی تو مشہور ہے نا، جب اس کو مار دیا تھا گوروں نے تو کتنی دیر تک اس کے نزدیک نہیں تھے گئے کہ کہیں اٹھ کے شروع ہی نہ ہو جائے۔ ہاں ہاں، ان فوجیوں میں ایک فوجی تھا جو اس کے ٹیپو کے انگلی کے اوپر ایک انگوٹھی تھی وہ حاصل کرنا چاہتا تھا نشانی کے طور پہ۔ اچھا، وہ ڈرتا ہوا اس کے قریب نہیں جا رہا تھا کہ کہیں میں انگوٹھی اتارنے لگوں تو یہ میری تاؤنی نہ اتار دے، بڑا ڈاڈا پائی تھا یہ۔ اچھا، کہنے والے یہ کہتے ہیں کہ انگریز تاریخ دانوں نے، مورخین نے جس شخصیت کے ساتھ سب سے زیادہ زیادتی کی ہے، ڈنڈی ماری ہے، وہ ٹیپو سلطان ہے۔ اس کے بارے میں ایسی ایسی غلط باتیں کہی گئی ہیں جن کا دور دور تک حقیقت سے کوئی تعلق نہیں تھا، لیکن کچھ انگریز مورخ بہرحال ایسے ہیں جنہوں نے انصاف سے کام لیا۔ ان میں سے ایک والٹر اسکاٹ ہے، اس نے ایک بڑی خوبصورت بات کہی ہے۔ اس نے کہا ہے کہ ٹیپو اور نیپولین کے نظریات میں زمین آسمان کا فرق تھا، لیکن اگر نیپولین بھی ٹیپو کی طرح اپنے دارالحکومت کا دفاع کرتے ہوئے موت کو گلے لگا لیتا تو آج اس کا تاریخ میں درجہ اور رتبہ بہت زیادہ بلند ہوتا۔ ہائے ہائے ہائے، یعنی مثال اس کو بھی ٹیپو کی ہی دینی پڑی ہے۔ بلے بلے بلے، اس لیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ تمہیں اپنا نام ٹیپو نہیں رکھنا چاہیے، تم پپو رکھ لو، کوکو رکھ لو، ٹمی رکھ لو، ایگی رکھ لو، یار جاؤ میری طرف سے تمہیں یہ بھی آفر ہے، مگر ٹیپو تو نہ رکھو یار۔ ٹیپو خدا کا خوف کرو عزیزی، اتنا دلیر آدمی ٹیپو خدا کا سلطان، خوف کرو یار۔ تمہیں تو جیسے کو بچہ کہے کہ چاچو وہ چوہا تو تم پڑک کے باہر آئے ہو باہر۔ عظیم یہاں میں لینا چھوٹا سا وقفہ، ہمارے ساتھ رہیے گا۔